اچھا نقوی صاحب، سوال جو سب سے عام یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے ول آف دا پیپل جو ہے وہ سپریم ہونی چاہیے. حاکمیت جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے. ریگارڈلیس میں کسی ایک الیکشن کی بات نہیں کر رہا. 1990 کے الیکشن کے اوپر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کس طرح وہ IGI بنی اور پیسے بانٹے گئے. دیٹ از دا اونلی الیکشن جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک واضح جو حکم موجود ہے اور کچھ ڈائریکشنز ہیں کہ کن لوگوں نے کیا کیا. اس کے بعد ہر الیکشن کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. تو جب تک لوگوں کی رائے کو صحیح طرح گنا نہیں جائے گا، لوگوں کا مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ اوپر بے شک کا یہ ہاؤس کے اندر میجورٹی ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا. لڑائی جاری ساری رہے گی. دیکھیں، پہلے تو ذرا اس اسٹوری پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے شروع کی تھی برطانوی انتخابات کی. لیبر پارٹی جیتی نہیں ہے، کنزرویٹو پارٹی ہاری ہے. لیبر پارٹی کو تو اتنے ہی ووٹ ملے جتنے 2019 میں ملے تھے. کنزرویٹو پارٹی کے 21% ووٹ کم ہوئے ہیں، ان کا ووٹر نہیں نکلا، اور ظاہر ہے وہ ان کی پالیسی کی وجہ سے. پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ لیبر پارٹی جیت گئی، کیونکہ پاکستانیوں کی ایک اکثریت لیبر پارٹی کے ساتھ ہے اور ہندوستانیوں کی ایک اکثریت کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو گیا. اب ذرا اسی چیز کو پاکستان کے انتخابات پہ رکھ کر دیکھتے ہیں. میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، جو اکثر اس شو میں بھی بات ہوتی ہے بہت زیادہ کہ جی اس کے ساتھ 100% اکثریت ہے اور اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں. میں اس حکومت کا مخالف ہوں جو اس وقت حکومت ہے، اس سے میں بہت تنقید کرتا ہوں. لیکن یہ تنقید کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں. میں حکومت پہ تنقید کرتا ہوں حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے، اور جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے. لیکن اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں تو یہ غلط ہے. اور میرے جیسے ایسے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ کورونا کے بعد کورونا انسانی جسم سے تو نکل گیا لیکن دنیا کی معیشت سے نہیں نکل سکا. اور یہ کورونا کے بعد کے اثرات ہیں کہ جو معیشت سنبھل نہیں پا رہی، جو مہنگائی دن بدن، یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. آپ پاکستان سے باہر جاتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا کے ہر شہر میں مہنگائی کا یہی حال ہے. آپ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں جو سالوں پہ 2 سال پہلے 10 روپے کی ملتی تھی اب 100 روپے کی ملتی ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں مہنگائی کا یہی حال ہے. تو پاکستان میں بھی جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ پوری پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہے جو اڈیالہ میں پڑا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاکستانی عوام کی ایک تعداد اس کے ساتھ ہو جو کہ ظاہر ہے اس کے ووٹرز ہوں، لیکن جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں اور ان پہ جو تنقید کی جاتی ہے، عوام جو بھی بات کرتی ہے اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے. جی بالکل سمجھ آ گئی بات ہمیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا نا کہ یہ دنیا کا ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے تھے کہ امریکہ میں مہنگائی ہوئی، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، دائیں بائیں آگے پیچھے بھی مہنگائی ہوئی. تو مہنگائی وہاں پہ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ جو قوت خرید ہے وہ بھی لوگوں کی بڑھتی ہے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھ لینا نتیجہ، دیکھیں خبرداری نتیجہ سامنے آ گیا نا. 14 سال سے جو پارٹی حکومت میں تھی وہ اسی وجہ سے ہاری نا. میں محترم کو نہیں سنبھال سکتی. محترم دیکھیں، محترم پرابلم دیکھیں مہنگائی بہت ہوئی یہ بات نقوی صاحب، میں آپ کی بات سمجھ آ گئی. مہنگائی لے ڈوبی، ان کا کردار نہیں، مہنگائی لے. سن تو لیں جناب، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید میرا سوال جو ہے اس کو صحیح طرح سنا نہیں ہے یا اس کا جواب نہیں آپ دینا چاہ رہے تھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ جیتنے والا جو ہے صاف شفاف انتخابات کے ذریعے جیتا ہے. ہمیشہ اس کے اندر کوئی بی پی کی شہادت کے بعد جو الیکشن ہوا تھا یار سن لیں. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. نہیں سوال آپ نہیں نہ سمجھے، آپ نہیں سمجھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک رولز آف دا گیمز صحیح طے نہیں ہوں گے، جس دن ہارنے والا پاکستان کے اندر ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ میں جینوئنلی ہارا ہوں اور جیتنے والے کو مبارکباد نہیں دے گا، تب تک پاکستان جو ہے آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ مسئلہ رہے گا. میں جلدی سے 10 سیکنڈ کا جواب دے دوں. 10 سیکنڈ کا. پاکستان میں یہ جو نظام کو قابو کرنے کا کھیل شروع ہوا ہے نا، 100% نظام کو 2018 کے بعد شروع ہوا ہے. 100% نظام پاکستان میں قابو ہونا شروع ہوا ہے 2018 کے بعد. اور جو لوگ اس کے انوینٹر تھے نا 2000 میں جو موجود تھے، اصل میں اس جگہ تک لانے کے سب سے بڑے ذمہ دار
और कसूरवार वो हैं। पता नहीं फिर आप नकवी साहब 2018 में आपने मीडिया में आए, क्योंकि हम तो सन 2000 से देख रहे हैं। 2005 में मीडिया में आया था, मैंने तब सैटेलाइट टेलीविजन चैनल लॉन्च किया था जब पाकिस्तान में। नकवी साहब बिल्कुल, फिर आप कमाल करते हैं, फिर आप पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख पता नहीं कितनी पड़ी है। बता रहा हूँ, मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि 2018 के बाद पूरे अदालतों को, मीडिया को, सियासी जमातों को, सबको आपको में जकड़ा गया। 2002 के इंतखाबात का पता है आपको क्या हुआ था? बड़ा नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2007 के इंतखाबात थे वो तो, 2008 में जो 2008 वाले वो तो कंपैरेटिवली फेयर थे। बीबी की शहादत के बाद, नहीं उसमें शहादत के बाद, बीबी की शहादत के बाद तमाम लोगों ने अगले किया था, वो मैंडेट के डिस्प्ले आपको दिखाते हैं कि हॉलैंड के जो अभी पता ही नहीं है।